کہ زبان سے اللہ کا نام لیتا ہوں تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، میٹھا نام کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ جس ذات نے شہد میں مٹھاس رکھی اس ذات کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جس نے گنے کے رس کو میٹھا بنایا اس کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جس نے ساری کائنات کو حسن بانٹے اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں جب کسی ملک میں جاتا ہوں تو وہاں چڑیا گھر میں شیر ضرور دیکھتا ہوں، شیر ضرور دیکھتا ہوں، اس لیے دیکھتا ہوں جب شیر کی آنکھوں کا روپ، اس کے پنجے کی طاقت، اس کے وجود کا دبدبہ دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھ کر سوچتا ہوں جس ذات نے اس کی آنکھوں میں روپ رکھا، جس ذات نے اس کے ہاتھ پنجے میں طاقت رکھی، جس نے اس کی ذات میں دبدبہ رکھا ہے، اس کی ہیبت اور دبدبے کا کیا عالم ہوتا ہے۔ میں اللہ کی ہیبت اور دبدبے کا اندازہ لگاتا ہوں، جس کی معمولی مخلوق کے دبدبے کا یہ عالم ہے، اس کے اپنے اس ذات کی دبدبے کا کیا عالم ہوگا۔ اور واقعی مسند دینوی کی حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میکائیل فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کا پانی اکٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے، اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرے گا، اتنا بڑا سر ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے پگھلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ چھوٹی چڑیا جو ہوتی ہے ممولا، چھوٹی چڑیا جتنا ہو جاتا ہے اس دبدبے سے پگھلتا۔ اللہ کیا فرمایا کہ میں شیروں کے دبدبے کو دیکھ کر شیر کے پیدا کرنے والے کے دبدبے کا اندازہ لگاتا ہوں۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ہماری نگاہوں میں اور اللہ والوں کی نگاہوں میں۔ ہم بھی سیر تفریح کرتے ہیں، ہم سیر تفریح کرتی انٹرٹینمنٹ ہو گئی، واہ واہ اچھل کود کے آ گئے۔ اللہ والے بھی سیر تفریح کرتے ہیں، لیکن اس سیر تفریح سے وہ اس کائنات کے بنانے والے حسین جو ذات ہے اس کے حسن کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اتنی حسین وادیاں، اتنے حسین آبشاریں، اتنے حسین مناظر جس نے بنائے اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اس پر ہم فریفتہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس پر ہمیں پہلے فریفتہ ہونا چاہیے۔ شہد کی مٹھاس ہمیں میٹھی لگتی ہے تو شہد کا نام لینے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا نام لینے سے منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا شہد کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق اللہ سے ہم نے نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ وہ تعلق استوار نہیں کیا جو ہمیں شہد کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اگر وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، اے مغلیہ بادشاہو، میرا نام ولی اللہ ہے، میں اللہ کے ایک بندہ ہوں، میرے سینے میں ایک دل ہے اور دل میں اللہ کی محبت کے موتی ہیں۔ اے بادشاہو، تم بھی اپنے خزانے کے موتی لے آؤ، میں بھی اپنے خزانے کے موتی لے کے آتا ہوں۔ پھر دیکھتے کہ قبر کی اندھیری میں کس کے موتی چمکتے ہیں۔ یہ موتی جو تم لیے پھرتے ہو یہ تو مٹی ہے، مٹی ہے، لیکن میں جو اللہ کی محبت کے موتی لے کے پھرتا ہوں یہ وہ نور ہے کہ قبر کے اندر چمکے گا، روشن ہوگا، دل کو منور۔ تو یہ ساری میرا تو شب برات، یہ ایسی شب برات، شب قدر، یہ اس طرح کی لمبی راتیں ملتی ہیں، اسی طریقے لمبے دن ملتے ہیں، مبارک ساعتیں ملتی ہیں۔ مقام ایک ہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں اتار، شاہ رگ سے دل میں اتار لیں، یہاں تک تو پہنچ گیا، قلب میں اتارنے کی تو محنت کر لیں۔ اور جو بندہ غافل رہا، قلب میں اتارنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بندہ کسی مصیبت میں پکارتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اجنبی آواز ہے جو پہلی دفعہ سنی ہے، کیونکہ پہلے سے وہ معاملات ہی نہیں، فرمایا کہ اجنبی آواز ہے جو پہلی دفعہ سنی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے پہلے سے جس کے تعلقات ہیں، اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھتا ہے، جب اس پر کوئی غم آتا ہے اب اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے جو پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں، پہلے شکر کے لیے کرتا تھا، اب صبر کے لیے مصیبت پر صبر کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ مانوس آواز ہے، ہم اس آواز کی قبولیت کی تجھ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ کا ہم نے قبول کر لیا۔ اور یہ تو فطری نظام ہے بھائی، جس آدمی سے پہلے سے آپ کے اچھے تعلقات ہوں، برا وقت آنے پہ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا کہ بھئی ہمارا دوست ہے یار، ہماری آشنائی ہے، میل ملاقات ہے۔ ایک آدمی کو زندگی بھر آپ پوچھتے نہیں، جب مصیبت ہے آپ اس کے بعد پہنچ جائیں، یار میری ذرا ہیلپ کرو، مدد کرو، کرے گا؟ کہا کہ یار یہ اٹھ کے آ گیا، اس نے شادی کی ہمیں بلایا نہیں، اس نے فلاں کام کیا ہمیں بلایا نہیں، اس نے فیکٹری لگائی ہمیں بلایا نہیں، اور اب جو مصیبت ہے ہمارے پاس آ گیا، کہیں گے نا کہ یہ فطری نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عین فطرت دین ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے جب پہلے سے معاملات اچھے خوشیوں کے دنوں میں، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت اس کے غم کے دنوں میں کرتے ہیں۔
پھر وہی حالت ہوتی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نار نمرود کے اندر پھینکے گئے، جبرائیل نے آ کے کہا اجازت دیجئے یہ آگ ان پہ پلٹ دوں۔ کہا کہ اللہ میاں کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تیری ضرورت نہیں، تم جا، میں جانوں میرا دوست جانے۔ اس لیے کہ دوست وہی ہوتا ہے کہ جب دوست کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو بغیر بلائے پکارے پہنچتا ہے۔ تو میرا اللہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، اب وہ بغیر پکارے مدد کو پہنچے گا، اب تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں۔ کیسا ایمان ہوگا؟ بس حکم آ گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ صرف ٹھنڈی نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، ہو سکتا ہے اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ٹھنڈک سے مر جائے، کیونکہ ٹھنڈک بھی زیادہ ہو جائے تو بھی انسان مر جاتا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جا۔ وَسَلَامًا ساتھ کہا ایسی ٹھنڈک ہو جس سے سلامتی میں رہے، یہ نہ ہو کہ اتنا ٹھنڈی ہو جائے برف کی طرح کہ وہ اسی سے ان کو تکلیف اذیت ہو جو، ہاں ایسی ٹھنڈک لیول پر ہو، متوازن ہو کہ اس سے ان کو راحت ملے، سلامتی والی ٹھنڈک۔ علی ابراہیم، ابراہیم حقیقت یہ میرے دوست بزرگوں، تو یہ رات جس کے بارے میں حدیث ذکر فرمائی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شب برات کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں سورۃ دخان کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ شب برات کی فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ حدیث بعض حدیثیں اس میں سے ضعیف ہے، لیکن اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر زیادہ متعدد طرق اور سندوں کے ذریعے سے آ جائیں تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہیں، لیکن لہذا یہ حدیثیں حسن لغیری ہیں اور فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہیں۔ یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے، لوگ کہتے ہیں جی شب برات کچھ نہیں ہوتی، نہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے البلاغ کے اندر اور انٹرنیٹ کے اوپر ان کا مضمون موجود ہے، 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت نقل ہے، 10 صحابہ۔ ظاہر ہے کہ 10 صحابہ ایک رات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ ہے، کوئی حیثیت ہے ان حدیثوں کی۔ اور یہ اصول ہے فن حدیث کا کہ ضعیف حدیث، ویک حدیث اگر متعدد کئی صحابہ، ایک سے زیادہ صحابہ اگر اس حدیث کو نقل کریں، اس کے فضائل بیان کریں، تو وہ ضعیف حدیث جو ہے حسن لغیری ہو جاتی ہے، لہذا یہ ضعیف نہیں حسن لغیری ہے، اور حسن لغیری حدیث جب ہو گئی تو فضائل اعمال کے اندر یہ قبول ہے، کیونکہ یہ فضیلت عمل کی حدیث ہے، یہ مسئلے کی حدیث نہیں، اور فضیلت عمل کے اندر ایسی حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ ورنہ جو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ان سے آپ پوچھیں کس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے؟ اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا؟ اگر اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو قرآن کی آیت دکھاؤ، اور اگر رسول اللہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے تو حدیث دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے نہیں نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا، محدثین نے کیٹیگرائز کیا ہے، جب وہ کیٹیگرائز کیا ہے اس کے مطابق یہ کیٹیگری انہوں نے بنا دی ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ کہا محدثین نے کہا ہے نا، انہی محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ فضائل اعمال، فضیلت عمل کی حدیث سے اگر ضعیف بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے، اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن کسی عمل کی فضیلت اگر بیان کرنی ہو، وہ اگر ضعیف حدیث ہو، اس ضعیف حدیث سے وہ قابل قبول ہے۔ تو ان محدثین کی ایک بات سنتے ہو، دوسری بات سنتے نہیں۔ انہوں نے تو ضعیف حدیث کو بھی فضیلت عمل میں قبول کیا، اور جبکہ میں نے بتایا کہ شب برات کی حدیثیں 10 صحابہ سے منقول ہیں اور یہ حسن لغیری کے درجے میں ہے، لہذا یہ ضعیف نہیں، اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، رات میں اس کی عبادت کرنا اور دن کے اندر روزہ رکھنا، اس کی جو ہے یہاں پر حدیث موجود، اس کی فضیلت ذکر کی گئی۔ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں شب برات یہ شب قدر کی ریہرسل ہے، کہ شب قدر کی ریہرسل ہے، اس لیے کہ شب برات اور شب قدر دونوں کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ اس رات کے اندر امور تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کی تطبیق بعض مفسرین نے یہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں شب برات کے اندر یہ سارے کے سارے اعمال و ارزاق لکھے جاتے ہیں، لسٹیں تیار ہوتی ہیں، فہرستیں آج کی رات تیار ہوتی ہیں کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اگلے سال میں کون کون مرے گا، اگلے سال میں کون کون پیدا ہوگا، اگلے سال میں کون کون کیا نیک اعمال کرے گا، کیا بد اعمال کرے گا، ساری فہرستیں جو ہے لسٹیں آج کی رات تیار ہوتی ہیں، اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فہرستیں فرشتوں کے حوالے کر کے زمین پر اتار دیتے ہیں، اور وہ زمین پہ لا کے اس کے مطابق وہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔
تو فرشتے آج کی رات میں تیار ہوتی ہیں، تو شب برات میں فرشتے تیار ہو رہی ہیں، لہذا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک لسٹنگ ہو رہی ہو اس وقت میں نام ڈالنا نکالنا زیادہ آسان ہے، اس لیے فرمایا کہ اس وقت میں دعا، اس لیے حدیث میں اس کی دعا منقول ہے، اللہم ان کنت کتبنا اشقیاء، اے اللہ اگر تو نے آج کی رات میں ہمیں شقی لوگوں میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر شقی اور سعید کے سب کے نام لکھے جاتے ہیں، شقی میں لکھ دیا ہے، فَمْحُ یا اللہ اس شقی ہونے کو مٹا دے، وَاكْتُبْنَا شُهَدَاءَ آپ ہمیں خوش بختوں میں لکھ دے، کیونکہ ابھی لکھن پڑھت ہو رہی ہے، ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا، کیونکہ رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلی بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا کہ یار جب ہو گیا تو پھر کمپیوٹر میں چلا گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر میں جانے سے پہلے پولیس والا بھی ٹکٹ معاف کر دیتا ہے، لیکن کمپیوٹر میں چڑھ گئی اب نہیں معاف ہوتی، تو ابھی لکھا جا رہا ہے، تو کہا کہ یہ اگر اللہ اگر تو نے شقی میں لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، وَاكْتُبْنَا شُهَدَاءَ نیک وقتوں میں لکھ دے، وَإِن كُنْتَ كَتَبْنَا شُهَدَاءَ اگر تو نے ہمیں آلریڈی سعید لوگوں میں لکھا خوش وقتوں میں لکھا ہے تو فرمایا فَاثْبِتْنَا ہمیں اس میں سعید باقی رکھ، ہمیشہ سعید باقی رکھ، فَإِنَّكَ تَمُّ مَن تَشَاءُ اور تیری شان یہ جس کو چاہے تو مٹا دے، وَتُثْبِتُ اور جس کو چاہے تو باقی رکھ، عِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ اور یہ سب کا سب تیرے پاس لوح محفوظ میں لکھا اس حدیث میں، اس لیے ظاہر ہے کہ لیلۃ البرات کے اندر فرشتے تیار ہوئے ہیں، تو یہ تطبیق یاد رکھیں کہ بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے بعض نہیں آتا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ آج کی رات میں یہ سارے اعمال کی فرشتے تیار ہوتی ہیں اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے حوالے کر دیتے ہیں اور فرشتے مل جاتی ہیں تو فرشتے اس کے مطابق آگے جو ہے احکام اور فیصلے کرتے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ لا علمی ہے نادانی ہے، یہ جو ہے وہ زیادتی ہے ایسا نہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت موجود ہے اور 10 صحابہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ بھی ذکر ہوگا، سب حضرات کی بغیر بیٹھ جائیں، بھئی یہ ہمارے دوست جو ہیں ان کی جو ہے کیا نام بھی الحاج چودھری نور النبی یوسف، ہاں نور النبی الحاج چودھری نور النبی یوسف جو ہے اور وہ ان کا انتقال ہوئے، ان کے تمہارے چچا ہے نا انکل ہیں ان کے، تو بھی ان کی جو ہے بخشش کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔